المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأتباعه عليهم أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. اللہ تبارک و تعالی وجل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں نور مجسم شفیع معظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اسلام کے غیور اور ملت اسلامیہ کے بزرگوں نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے. بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرشتے مدد کریں گے. آقا جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے اتارے گا ان کی مدد کے لیے. اور فرشتے آ کر کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو اور نہ غم کرو.
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری دیں گے جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جب نازل کی تو فرمایا کہ میں جو مجھے رب مانے نا، کہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر مضبوط ہو جائے، ڈٹ جائے، کھڑا ہو جائے، پھر میں فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہوں۔ فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں خوف بھی نہ کھاؤ، غم بھی نہ کرو، اور فرشتے آ کر خوشخبری دیتے ہیں جنت کی جس سے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ میرے عزیز یاد رکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان اس کو کھڑا رہنا چاہیے، اس کو مضبوط رہنا چاہیے، اس کو سٹینڈ لینا سیکھنا چاہیے کہ انسان کھڑا کیسے رہتا ہے۔ یہ کمزور سی باتیں کرنا، لب و لہجے میں کمزوری، یہ انسان کو دین سے بڑی دور لے جاتی ہیں یہ چیزیں۔ ایک انسان بڑا دعویٰ کر رہا ہے اور رات کو اچانک فون آ جاتا ہے تو اس کی آواز پھسلنے لگتی ہے، اس کے جملے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان، بلکہ اہل عرب کے ہاں غلام کو عزت نہیں دی جاتی، غلام کو عزت نہیں دی جاتی۔ اگر غلام کے سامنے مالک کی سواری بندھی ہوئی ہے دوم میں، تو مالک اپنی اجازت سے وہ سواری کھول کر چھاؤں میں نہیں باندھ سکتا تھا۔ مالک کہے گا تو نے پوچھا ہی نہیں، اپنی مرضی سے تم نے باندھ دیا چھاؤں میں۔ اگر نہ باندھے تو پھر بھی مالک ڈانٹے گا کہ تیرے سامنے دوم میں سواری بندھی ہوئی تھی، جانور بندھا تھا، تم نے خیال ہی نہیں کیا۔ عزت نہیں کی جاتی تھی غلام کی۔ اور اقبال نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے۔ اقبال نے کہا، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ یعنی جو بے یقین ہوتا ہے، جو یقین نہیں کرتا رب تعالیٰ کی ذات پر، بھروسہ نہیں کرتا اور توکل علی اللہ نہیں کرتا، اس کی تو زندگی غلام سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ کمزور سا چلا پھرنا اور اپنے آپ کو مایوس سا سمجھتا ہے، لاوارث سمجھتا ہے، اس کی زندگی غلام سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ نہ وہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یقین اس طرح سیکھا کرو، یقین کی باتیں اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ یعنی جس طرح ہم قرآن سیکھتے ہیں نا قاری صاحب کے پاس، جناب جا کر یہ قرآن ہمیں سکھا دو، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا طرز کیا ہے، اس کی تجوید کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے پڑھنے کا، گرامر کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو، اسی طرح یقین کی باتیں سیکھا کرو کہ یقین ہے کیا، یعنی بڑی ضروری چیز ہے یقین۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ رہا کرو، بیٹھا کرو، چلا کرو کہ یہ یقین والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے لب و لہجے سے یقین کی باتیں ہوتی ہیں، وہ توکل علی اللہ کرتے ہیں، اللہ پر یقین کر کے نکلتے ہیں، ان کی سنگت اختیار کیا کرو۔ میرے عزیز یاد رکھیں، یہ یقین بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم یقین کریں گے تو ہماری جناب عمل میں مضبوطی آئے گی۔ اگر ہم اللہ پر یقین کریں گے تو پھر ہمارے صدقہ خیرات قبول ہو جائیں گے۔ اگر ہم جناب یقین کر کے نکلیں گے تو پھر کافی پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں گی، کافی سوال ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ یقین۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو مجھے رب کہتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، وہی کامیاب لوگ ہیں، ان کے ذریعے مدد ہوتی ہے جناب، ان کے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ نہ خوف کرو، نہ غم کھاؤ۔ تو یقین بڑا ضروری ہے، یقین یہ بہت بڑا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ آئے، دور دراز سے، بڑی دور سفر کر کے آئے اور کہنے لگے حضور ممکن ہے کہ میں دوبارہ نہ آ سکوں کیونکہ میرا سفر بڑا طویل ہے، زندگی دوبارہ ساتھ نہ دے، مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیں، ایک بات کہیں کہ جو میری زندگی سنور جائے۔
ایک بات ارشاد فرما دیں کہ میں دنیا میں بھی کوئی مقام حاصل کر لوں اور آخرت میں بھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، ایک ہی جملہ فرمایا، اے عبداللہ، ایک ہی جملہ ہے، فرمایا کہ اے عبداللہ تو نے اللہ پر یقین کرنا ہے، تو نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پر یقین کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ پر یقین کر کے نکلا، واپسی اپنے گھر کی طرف لوٹا، تو آپ فرماتے ہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں آئی، مجھے حوصلہ ملا، مجھے بلندیاں ملی، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ساری کائنات میرے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیز، یہ جو یقین ہے نا، یقین یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ سب سے زیادہ معاشرے کے اندر ہماری بے یقینی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیا کیسے ہوگا، یہ معاملہ کیسے ہوگا، کون کرے گا، اور پاکستان کا کچھ نہیں بن سکتا، پاکستان کی مٹی سے کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان کی زمین بڑی زرخیز ہے، بڑی زرخیز۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کا موقع تھا، جب مسلمانوں کے حالات بڑے ٹائٹ تھے، بڑے سخت تھے، فاقے چل رہے تھے، بظاہر کچھ نہیں تھا، صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور میں نے کہا حضور ہم خندق کھود رہے تھے، دفاعی جنگ ہو رہی تھی کہ کافروں نے آنا تھا، ہم خندق کھود رہے تھے تاکہ آگے سے کافر گزرے نہ، دفاعی جنگ ہو رہی تھی، بظاہر فاقے چل رہے تھے، کوئی مدد نہیں تھی ساتھ۔ ہم نے کہا حضور ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی اور فرمایا کہ تم نے ایک باندھا، میں نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یعنی آج کے معاشرے میں اگر کوئی انسان بڑا لیڈر یہ کہے کہ جناب فقیری کی زندگی گزارو، سامنے درس تو یہ دے فقیری کا اور خود بنگلوں میں رہے، ایک پیر صاحب کہیں کہ جناب فقیری میں زندگی گزارو، یہ سب سے احسن زندگی ہے، مریدوں کو تو یہ کہے اور آپ جناب بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے 1 پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہیں، 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ پر یقین کتنا ہے اور کیسے یقین ہونا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہم خندق کھود رہے تھے، ایک چٹان آئی، ایک بڑا پتھر آیا جو ہم سے کاٹا نہ گیا، ٹوٹا نہ جائے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، حضور ایک پتھر ہے، ایک چٹان ہے جو ہم سے نہیں ٹوٹ رہی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہتھوڑا دو، آلہ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آلہ پکڑا اور اللہ اکبر کہہ کر وہ جب آلہ چٹان پر مارا، تو صحابہ کہتے ہیں ایسے لگا جیسے کوئی روشنی نکلنے لگ گئی ہے، وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہاں پر توکل علی اللہ بتایا امت کو، فرمایا اے صحابہ اب مصر کی کنجیاں بھی ابھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، مصر کی کنجیاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ ابھی بظاہر مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، مکہ فتح نہیں ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کتنا تھا، فرمایا کہ مصر کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، اور فرمانے لگے دوسری ضرب لگا کر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ ملک شام بھی ہمیں دے دے گا، مصر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ کسی صحابی نے تبصرہ نہیں کیا ابھی تو مکہ فتح نہیں ہوا اور مصر کی کنجیاں بھی مل رہی ہیں، ملک شام بھی فتح ہو رہا ہے، مصر بھی مل رہا ہے، فارس بھی مل رہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر یقین کر کے نکلو گے تو پھر تمہارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی۔ غلامی کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، جو اللہ پر یقین کرتے ہیں وہ بہادر لوگ ہوتے ہیں، وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ قوی انسان ہوتے ہیں۔ اللہ والے ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں بے یقینی کیوں ہوتی، ہم اپنے بڑے کو نہیں پڑھتے، جو بڑے لوگ تھے نا ہم ان کا مطالعہ نہیں کرتے، ان کی سٹڈی نہیں کرتے، انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، اللہ پر کتنا یقین کیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، نیک بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں مجاہدہ کر رہا تھا، اللہ کا قرب پانے کے لیے ذکر الہی میں مشغول تھا، اور یہ وہ والے بزرگ ہیں کہ جن کا بزرگوں کا ذکر اپنے آپ کو نفس قابو کرنے میں آتا ہے، یعنی ان میں شامل ہوتے ہیں حضرت بابا فرید۔
کہ جنہوں نے اپنے نفس کو قابو کیا ہے. اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تجھے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. جی 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک زبان ہے، وہ ایک شرمگاہ، ایک نفس ہے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں مجاہدہ کر رہا تھا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذکر الہی میں مشغول تھا، مجھے پیاس لگی، میری زبان تھر تھرانے لگی، گلا خشک ہونے لگا، تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا کوئی نہیں ہے پانی، چپ کر کے بیٹھ جا، پانی کوئی نہیں ہے، خاموشی سے بیٹھ جا. آپ فرمانے لگے میں پھر ذکر الہی کرنے لگا. جب زیادہ گلا سوکھ گیا نا تو پھر میں آبادی کی طرف نکلا، لوگوں کی طرف گیا. جا کر میں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے. کنویں کے میں نے دیکھا کہ نہ وہاں پہ چرخی ہے جو گھومنے والی ہوتی ہے جس سے پانی نکلتا ہے، اور نہ کوئی رسی ہے، نہ کوئی ڈول ہے. میں بڑا پریشان ہوا، لگتا ہے کہ مجھے یہ کنواں خشک ہوگا، اس لیے نہ چرخی ہے، نہ کنواں ہے، اور نہ جناب رسی ڈول ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے ایسے جھانک کر دیکھا تو پانی اندر موجود تھا، لیکن بہت نیچے تھا، بہت نیچے پانی تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا کہ اب کیا بنے گا، اللہ ثواب بنانے والا ہے، اسی سوچ میں میں بیٹھ گیا. اللہ اللہ کرنے لگا، ذکر کرنے لگا. توکل علی اللہ کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، یکا یک 2 جنگلی ہرنیوں کا جوڑا آیا. 2 ہرنی آئیں، انہوں نے آ کر جھانکا. میں نے تو جھانکا تھا، پانی اوپر نہیں آیا، نیچے تھا. لیکن جب ہرنیوں نے جھانکا نا تو پانی فوراً اوپر آ گیا، پانی اوپر آ گیا. میں نے کہا شیطان بھی جلدی حملہ کر دیتا ہے انسان پر. جی شیطان نے حملہ کر دیا. دیکھو نا وہ جانور ہے تو انسان ہے. بابا فرید کہنے لگے اللہ نے 4 قسمیں کھا کر فرمایا ہے کہ انسان خوبصورت ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں رب تعالیٰ نے کھا کر فرمایا ہے کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ کیا خوبصورت ہے؟ میں نے پانی پینے لگا ہوں تو پانی نیچے ہے، اور ہرنیاں ہی ہیں تو فوراً پانی اوپر آ گیا ہے. یہ انسان کیسے افضل ہو گیا ابھی؟ اللہ کیسے ہو گیا خوبصورت؟ شیطان نے حملہ کیا. آپ فرماتے ہیں میں نے وسوسوں کو دور کیا اور میں بیٹھ گیا. ہرنیوں نے پانی پیا اور پانی پی کر چلی گئیں. میں نے کہا کہ چلے اب پانی اوپر ہے، میں پی لیتا ہوں. جب کنویں کے قریب آئے پانی پینے لگے بابا جی تو پانی نیچے چلا گیا. پانی پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں پانی پیتا ہوں پانی نیچے چلا جاتا ہے، ہرنیاں آتی ہیں تو پانی جناب اوپر آ جاتا ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ عام لوگ نہیں تھے، انہوں نے ساری زندگی اللہ رسول کو راضی کیا ہے. وہ کوئی عام بندے نہیں تھے، عام انسان نہیں تھے. آپ فرماتے ہیں یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں پانی پیتا ہوں تو پانی نیچے چلا جاتا ہے، ہرنیاں آئی ہیں تو پانی آپ نے اوپر کر دیا ہے، وہ سیر ہو کر چلی گئی ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا اے فرید تو آیا تھا ڈول اور رسی کے آسرے پر. جی رسی ہوگی، ڈول ہوگا، اس کو ڈالوں گا پانی اوپر آئے گا. یہ جو ہرنیاں یہ نا یہ مجھ پر یقین کر کے آئی ہیں. یہ انہوں نے یقین مجھ پر کیا ہے کہ اللہ پانی پلانے والا ہے، اللہ سب کچھ دینے والا ہے. تیرا یقین مجھ پر نہیں تھا، رسی پر تھا، ڈول پر تھا، چرخی پر تھا. اے فرید جب تو مجھ پر یقین کر کے آئے گا تیرے لیے بھی پانی اوپر آ جائے گا. جی تیرے لیے بھی پانی اوپر آ جائے گا. میرے عزیز اللہ پر یقین کرنا بڑا ضروری ہے. اللہ پر یقین کرنا، ہماری بے وفائی پر وہ اتنا دیتے ہیں، ہماری بے وفائی پر اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ جی یہ جو ہمارے پاس سب کچھ ہے، کپڑے ہیں، واسکٹ ہے، یہ نہ ہو تو کسی کے سامنے زور چل سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے بھی یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، بینک بیلنس ہے، دولت ہے، یہ ہمارے پاس نہ ہو تو ہمارا زور چل سکتا ہے اس کے سامنے. لیکن ہم پھر بھی متھا لاتے، متھا لا لینے. رب تعالیٰ متھا لانے والی صاحب ہے نا. یہ دیکھو نماز نہیں پڑھتے تو متھا لانے والا صاحب ہے. زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والی بات ہے. اللہ کے قانون کی حدوں کو توڑتے ہیں تو یہ رب تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کرنے والی بات ہے. ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو وہ کیا ہوتے؟
جی اگر ہم باوفا ہوتے تو پھر کیا ہوتا، پھر شاید کتنا نوازتے۔ یہ توکل علی اللہ تھا، یہ اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر یقین تھا۔ میرے عزیز یاد رکھیں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کی زندگی کتنی آسان ہوتی ہے، ان کی دوڑ ختم ہو جاتی ہے رزق کی، ان کی دوڑ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری، ان کا ذکر بڑے بزرگوں میں آتا ہے، اور ان کے مرید تھے حضرت حبیب اجمی، اور ان کے مرید حضرت حسن بصری تھے، اور حسن بصری کے جو جناب پیر تھے وہ مولا علی تھے کرم اللہ وجہ الکریم، اور مولا علی پاک کے جو پیر تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جی ان کا سلسلہ نقش بندیہ سلسلہ ہے، جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی توبہ کرنے سے پہلے نا سود کا کاروبار کرتے تھے، سود کا، اور بچہ کہتا تھا، بچہ کہ حبیب اجمی سودی آدمی ہے، سودی کہہ کر پکارتے تھے، اتنا نافرمان کہ سود کا کاروبار کرتا تھا۔ لیکن جب سے توبہ کر لی نا حضرت حسن بصری کے ہاتھ میں، اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ کی طرف گئے بھی نہیں ہے۔ توبہ کی تو شیخ نے کہا اب تو نے توبہ کر لی ہے، اب میرے ساتھ صلح کر لی ہے، اب نیکیاں ہی نیکیاں کرنی ہے، برائی کوئی نہیں کرنی۔ حضرت بصری نے نا جیب سے ایک تسبیح نکالی اور اپنے مرید کو دی، فرمایا کہ یہ تسبیح لے لو اور اس میں ذات کا وظیفہ کرنا ہے، تو نے اللہ اللہ کرنی ہے۔ تو شیطان حملہ کر دیتا ہے۔ حضرت حبیب فرمانے لگے حضور آپ نے تسبیح دے دیا، میں نے اللہ اللہ کرنی ہے، لیکن میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، ان کو رزق کس نے دینا ہے؟ آپ فرمانے لگے ان کا خالق تو ہے، اپنے بچوں کا خالق تو ہے، کیا تو نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ نہیں حضور۔ فرمایا جو خالق ہے وہ رازق بھی ہے، وہ رزق بھی دے گا، لیکن تو نے اللہ اللہ کرنی ہے، تو نے رزق جناب کی طرف توجہ نہیں کرنی، تو نے اللہ کا نام پکارنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تسبیح لی اور گھر جا کر اللہ 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 کرنے لگا، اللہ کے نام کی تسبیح کرنے لگا۔ جب عصر کا وقت ہو گیا تو زوجہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی آپ ادھر تسبیح گھما رہے ہیں تو گھر میں خشک روٹیاں ہیں، ہم سے خشک روٹیاں نہیں کھائی جاتی، کوئی محنت کر کے آئیں، مزدوری کر کے آئیں، کوئی دیہڑی لگا کر آئیں تاکہ ہم کوئی تر نوالا کھا سکیں، اب تو بچے بھی کھانا نہیں کھا رہے، خشک روٹیاں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں زوجہ کی باتوں سن کر واپس چلا گیا، واپس جنگل کی طرف، وہاں پر جا کر میں اللہ اللہ کرنے لگا۔ مزدوری گھر جا کر بتا کر آیا کہ میں مزدوری کرنے جا رہا ہوں، وہاں پر جا کر میں نے اللہ اللہ کی۔ جب شام کا وقت ہوا گھر آیا تو زوجہ نے کہا کہ مزدوری کر کے آ گئے ہو، محنت کر کے آ گئے ہو؟ کہا جی میں نے بڑی محنت کی ہے۔ فرمایا کہ پھر دیہڑی لاؤ، پیسے دو جو محنت کی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں وہ سارے لوگ مانگ رہے تھے تو مجھے شرم آ گئی، وہ مالک کریم ہی بڑا ہے، وہ کریم ہی بڑا ہے، میں نے نہیں مانگا، وہ کریم ہے تو انسان کو سب کچھ دیا ہوا ہے، اگر وہ کریم نہ ہوتا تو پھر معاشرہ کیسے پرسکون ہوتا، پھر لوگوں کی ہنسی اور لوگوں کا میل جول آپس میں کیسے سلامت رہتا۔ آپ فرماتے ہیں سارے لوگ مانگ رہے تھے، مجھے شرم آئی کہ اپنے رب کریم سے مانگوں، کریم تھا، میں نے ٹالا بیوی کو۔ دوسرے دن پھر گیا مزدوری کرنے، میں نے سارا دن اللہ اللہ کی۔ یہ ان کے لیے ہے، آپ جا کر گھر میں فری نہ بیٹھ جانا، آپ یہ سمجھے کہ اللہ اللہ کرنی ہے، بچوں کا کوئی نہیں دیکھنا، ایسا نہیں ہے۔ وہ بڑے لوگ تھے، اس کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، ہم کو کمزور آدمی ہیں، ایک دن نہ کمائے ہمارا گزارا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ نیک لوگ تھے۔ دوسرے دن پھر گئے اللہ اللہ کرنے، شام کے وقت واپس آئے، بیوی نے کہا مزدوری کر رہے ہو؟ جی میں کر لی ہے۔ مزدوری لاؤ، دیہڑی دو، جو کمایا دو پیسے۔ کہا نہیں لوگ سارے مانگ رہے تھے، وہ کریم تھا، مجھے شرم آ گئی، میں نے نہیں مانگے۔ اب زوجہ کہنے لگی اب تیسرے دن جا کر کام نہیں کرنا آپ نے، وہ جو پہلے دن 2 دن مزدوری کی ہے نا اس کے پیسے لے کر آنے آپ نے، اب مزدوری تم نے نہیں کرنی، تیرا مالک کریم ہے نا، تو اس کو جا کر کہنا کہ اب میں نے مزدوری نہیں کرنی، 2 دن کا حساب کرو میں جاؤں۔
آپ فرماتے ہیں میں تیسرے دن نکلا، تسبیح تھی میرے ہاتھ میں، میں اللہ اللہ کرنے لگا۔ جب شام کا وقت ہوا گھر کی طرف لوٹا تو رستے میں خیال آیا کہ اب کیا جواب دوں گا جا کر زوجہ کو۔ 2 دن تو میں نے ٹال دیا، اب تیسرے دن کون سا جواب دوں گا؟ کہا کہ میں گھر نہیں جاتا، جب آدھی رات کا وقت ہوگا نا، جب میری بیوی سو جائے گی پھر جاؤں گا اور جا کر دیوار چھلانگ کر سو جاؤں گا میں بھی جا کر۔ آپ فرماتے ہیں میں باہر بیٹھ گیا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو جناب اچانک میں دھواں اٹھنے کی آواز آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے دھواں اٹھ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ گھر سے دھواں کس چیز کا ہے؟ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے ہمسایوں کو ترس آ گیا ہو، ہمسائے نے دے دی ہو کہ چلے کھا لے کچھ، تو ہنڈیاں رکھی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب میں دروازے سے گزرا، دیوار سے جلانگنے والا کام ہی ختم ہو گیا جی۔ وہ دروازے سے میں اندر گیا اور میں نے اپنی زوجہ کو دیکھا، نیا لباس پہنا ہوا ہے، نیا سوٹ پہنا ہوا ہے اور اتنی خوش ہے کہ اس سے پہلے میں نے اپنی بیوی کو خوش ہوتے نہیں دیکھا۔ میں یہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں یہ ہنڈیا کہاں سے آئی، یہ راشن کہاں سے آیا اور یہ نیا سوٹ کہاں سے آیا؟ میری بیوی تو بڑی باحیا ہے، بڑی وفا کرنے والی ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا۔ تو میری زوجہ کہنے لگی آپ کا مالک واقعی بڑا کریم ہے، آپ کا مالک واقعی بڑا کریم ہے، آپ مزدوری کرنے گئے تھے نا تو آپ کے مالک نے بڑا کچھ عطا کیا ہے اور آج آپ اور وقت لگا کر آئے ہیں، اور ٹائم لگا کر آئے ہیں، اندر آؤ میرے پاس۔ جو نعمتیں اس وقت تھی وہ سب کچھ دے کر چلے گئے ہیں، آج آپ اوور ٹائم لگا کر آئے ہیں تو اس نے آپ کو تکلیف نہیں دی، آپ کے ہاتھ میں سامان نہیں بھیجا کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ 2 بندے آئے تھے، انہوں نے سب کچھ دے دیا ہے۔ حضرت حبیبی اجمی فرماتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ میں تو گناہگار تھا، میں نے تو توبہ کی ہے، میں اللہ کے یقین پر نکلا تھا اور یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے؟ زوجہ کہنے لگی اتنا ہی نہیں ہے، تو پریشان نہ ہو، یہ مال ختم نہیں ہوگا، یہ وقت ختم نہیں ہوگا، تیرے لیے ایک پیغام بھی آیا ہے۔ میں نے کہا کون سا پیغام؟ آپ فرمانے لگی تیرے لیے پیغام آیا ہے کہ تو اس طرح مزدوری کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ تجھے اس طرح عطا کرتا رہے گا۔ مزدوری تیری وقت پر ہونی چاہیے جی، اللہ اللہ تیری زبان پر جاری ہونا چاہیے، مزدوری تجھے ملا کرے گی۔ میرے عزیز یہ توکل علی اللہ تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر یقین تھا۔ جو اللہ پر یقین کر کے نکلتے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس باپ اور بیٹا آئے، باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور بیٹا ابھی جوان ہے۔ بیٹے کی شکل اکثر باپ سے ملتی ہے، کسی کی تھوڑی ملتی ہے، کسی کی زیادہ، اور کسی کی تو حد ہو جاتی ہے نا، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھی باپ ہے، باپ کی طرح چہرہ۔ حضرت عمر فاروق باپ اور بیٹے کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوئے کہ ہم شکل ہے، بیٹا بھی اسی شکل کا، باپ بھی، بڑا حیران ہوئے۔ تو وہ آنے والا شخص کہنے لگا آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے تو حیران ہو گیا ہوں۔ آپ فرمانے لگے اس سے بھی حیران کن بات ہے ایک، یہ جو بچہ دیکھ رہا ہے نا، میں تجارت کرتا ہوں اور تجارت کے سلسلے میں باہر نکلتا ہوں، 4 ماہ مجھے لگ جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ میری بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا تھا، اگر میں مال نہ لے کر جاتا، بیچتا نہ تو خراب ہو جاتا، تو میں نکلا، تو میں نکلتے وقت میری زوجہ نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو یہ آنے والی اولاد کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو میں نے اپنی زوجہ کو ایک جملہ کہا، میں نے کہا میں اپنی آنے والی اولاد اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ زوجہ کہتی اتنا کہہ کر میرا شوہر چلا گیا۔ 4 ماہ کے بعد تجارت کے سلسلے سے واپس لوٹا تو جب آ رہا تھا تو میرا دل اڑ رہا تھا کہ لگتا ہے میرے گھر میں بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام یہ رکھوں گا، میرے گھر میں بیٹی ہوگی تو میں یہ نام رکھوں گا۔ اسی سوچ میں آ رہے ہیں تو گھر میں آئے تو گھر میں تالا لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے۔ میں نے ہمسایوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا میری زوجہ کہاں ہے، بیوی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تھا نا تو شدید تکلیف ہوئی تھی جس کی وجہ سے انتقال ہو گیا تیری زوجہ کا، ہم نے فلاں قبرستان میں دفنا دیا۔ رونے لگے۔
بیوی کی وفائیں یاد آنے لگی. قبرستان میں گئے, وہاں پر جا کر دعا کی, فاتحہ پڑھی, قرآن مجید کی تلاوت کر کے واپس آئے. عصر کی مغرب عشاء کی نماز پڑھ کر آپ لیٹ گئے, اور لیٹتے لیٹتے سوچتے سوچتے یہ ذہن میں تصور آیا کہ دل کرتا تھا کہ میں پھر اپنی بیوی کی قبر پر جاؤں, پھر زوجہ کی قبر میں جاؤں. وہ بیوی کی وفائیں یاد آئیں کہ آنے سے پہلے کھانا تیار ہوتا ہے, کپڑے پریس ہوتے ہیں. جناب محبت یاد آئی, قدرت کھینچ کر لے کر جا رہی تھی قبرستان کی طرف. آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا, آدھی رات کا وقت تھا, میں گیا قبرستان. یہاں دن کو کوئی نہیں جاتا, رات کو گیا آپ, اور جا کر دیکھا کہ قبر سے جناب آگ بھٹک اڑ رہی ہے, بھٹک رہی ہے آگ, اور شعلے بھٹک رہے ہیں. میں نے سوچا یہ کیا ہے؟ میری تو بیوی یوم و صلات بڑی پابند تھی, نماز کی پابند, روزے کی پابند, جناب باحیات تھی, وفا کا پیکر تھی, یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ قبر کو کشادہ کیا جائے, اس کو کھولا جائے. مٹی سائڈ پہ کی. جب مٹی سائڈ پہ کی, قبر کو کھولا گیا تو دیکھا کہ زوجہ فوت ہے, مردہ پڑی ہوئی ہے, اور ساتھ ایک بچہ کھیل رہا ہے, ساتھ ایک بچہ کھیل رہا ہے. ہماری عقل اور آپ کی عقل اور ڈاکٹر سائنسدان یہی کہتے ہیں کہ جب ماں فوت ہو جاتی ہے تو اندر والا بھی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. جی, جب اللہ کے حوالے چیز کر کے جاتے ہیں میرے عزیز, پھر ختم نہیں ہوتی. جب دیکھا, آپ فرماتے ہیں میں نے بچے کو اٹھایا. یہ حضرت عمر کو واقعہ سنا رہا ہے وہ شخص کہ حضور میں نے بچے کو اٹھایا, میں نے سینے سے لگایا, غیب سے آواز آئی, اے میرے بندے, جب تو گیا تھا نا تجارت پر تو تو نے اپنی بیوی کو ایک جملہ کہا تھا کہ میں آنے والا بچہ اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہوں, تو نے میرے حوالے کیا تھا, میں نے زندہ رکھا. اگر تو اپنی بیوی کو بھی میرے حوالے کرتا میں تیری بیوی کو بھی زندہ کر دیتا. جی, اسے بھی زندہ رکھتا. یہ میرے عزیز کیا تھا؟ اللہ کے سپرد جو چیز ہو جاتی ہے, اللہ پر جو یقین ہو جاتا ہے. اب